بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ فورتھ ایئر کی جو ایسیز والی بک ہے اس میں فرسٹ ایسے ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ۔ میں اس کی آپ کو سمری بتاؤں گی۔ یہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، یہ ان کی سپیچ ہے جو جب وہ امریکہ وزٹ پر گئے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی آف کینسس سٹی امریکہ میں یہ سپیچ کی تھی۔ اس یونیورسٹی نے ان کو آنریری ڈگری دی تھی، اور انہوں نے جیسے جب کوئی بڑا لیڈر جاتا ہے کسی اور ملک میں تو وہاں پہ پھر اس کو سپیچ کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے پاکستان کو انٹروڈیوس کروانا تھا، امریکنز کو بتانا تھا کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا۔ تو انہوں نے اس سپیچ میں سارے اسپیکٹس کو کور کیا۔ اس سپیچ کو یا اس ایسے کو ہم 3 پارٹس میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ریزنز فار دا کریشن آف پاکستان ہے، یعنی پاکستان بنانے کے وجوہات کیا تھی۔ سیکنڈ پارٹ میں لیاقت علی خان نے کہا واٹ آر دا ڈیمانڈز دیٹ آر فریڈم میکس آن اس، یعنی اب جب کہ ہم آزاد ہیں تو آزادی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر تھرڈ پارٹ میں انہوں نے رول آف ویسٹرن ورلڈ کو ڈسکس کیا کہ جو مغربی دنیا ہے یا جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے دنیا میں، جو غریب ملک ہیں، جو نئے بنے ہوئے ملک ہیں، ان کی ترقی کرنے میں۔ تو اب اس کے ایسیز کے سارے پوائنٹس کو، امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لیاقت علی خان نے امریکنز کو بتایا کہ پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، یہ وہی 2 قومی نظریہ ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن کیونکہ انڈیا کا پروپیگنڈا یہی تھا کہ یہ غلط بنا ہے، اس ملک کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے ہمارے لیڈر جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے اس مطالبے کو جسٹیفائی کیا، یعنی انہوں نے ثابت کیا کہ جو ہمارا مطالبہ تھا یہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو سب سے پہلے لیاقت علی خان نے انہیں بتایا کہ جو ہم ہندوؤں سے ہم بالکل فرق ہیں۔ ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، ذات پات کا نظام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو یا کسی بھی ذات کا ہو، اس میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے، یعنی وہ ہمارے لیے برابر ہیں۔ جبکہ ہندو جو ہوتے ہیں ان میں اچھوت ہوتے ہیں، ان میں بڑی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کم ذات کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ پھر لیاقت علی خان نے بتایا کہ ہندو اور مسلمان مذہبی طور پہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ مسلمان مونوتھیسٹ ہیں، ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندو پولیتھیسٹ ہیں، یعنی زیادہ خداؤں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندوؤں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب برٹش جا رہے تھے انڈیا کو چھوڑ کر، انڈیا آزاد ہونے والا تھا، تو جو انڈیا میں مسلمان تھے وہ 100 ملین تھے، یعنی 1 ارب مسلمان تھے اور 3 ارب ہندو تھے۔ تو اگر انگریز چلے بھی جاتے تو مسلمانوں کے لیے یہ آزادی نہ ہوتی، کیونکہ انگریزوں کی جگہ ہندو لے لیتے، مسلمانوں کے لیے صرف میئرلی چینج آف ماسٹرز ہوتا، یعنی صرف ان کے حکمران بدلتے، ان کو آزادی نہیں ملنی تھی۔ کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے، اس لیے ان کی آزادی کے لیے ضروری تھا کہ ان کو علیحدہ وطن دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو معاشی جو پالیسیاں ہوتی ہیں، جو اونرشپس ہوتی ہیں، وہ فرق ہیں، یعنی مسلمان بلیو کرتے ہیں ہر ایک کی پرائیویٹ اونرشپ پر، اس میں مرد کا عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں لاز آف انہیریٹنس دیے ہیں، پھر زکوٰۃ سسٹم دیا ہے، پھر اور صدقات کا نظام ہے، جبکہ ہندوؤں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں میں دولت اکٹھی کرنے کا نظام ہے، اور ہمارے ہاں دولت کو تقسیم کرنے کا نظام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اکنامک کنڈیشن تھی مسلمانوں کی، جو مالی حالت تھی، وہ بہت پور تھی، وہ بہت غریب تھے، پسماندہ تھے، جبکہ ہندو امیر بھی تھے، دولت مند بھی تھے، اور اثر والے لوگ بھی تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کلچر بالکل مختلف تھا ہندوؤں کا، مسلمانوں کا۔ پھر ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ انڈیا جو یونائٹڈ انڈیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ آرام سے اس کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جا سکتا تھا، اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کو علیحدہ ایک ملک مل جائے، یعنی 100 ملین مسلمز کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا کوئی زیادہ وہ بات نہیں تھی، حیرت کی بات نہیں تھی۔ ایریا بھی بہت تھا علیحدہ ملک بنانے کے لیے، اور لوگ بھی کافی تھے علیحدہ ملک کے لیے، اس لیے یہ ڈیمانڈ بالکل جسٹیفائڈ تھی۔ پھر انہوں نے کہا جو پیس ہے، پیس آف ایشیا، یعنی ایشیا کے امن کے لیے یہ چیز ضروری تھی۔ اگر ہم مل کے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تو ہمارے ان کے ساتھ جو ڈفرینسز تھے، جو تنازعات تھے، جو ہمارے فرق تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تفریق تھی، وہ کبھی ختم نہیں ہونی تھی، اور ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہنے تھے۔ اور جو اب 2021 میں تو بالکل ہی پروو ہو گیا ہے کہ اب جو ہے مسلمان جو انڈیا میں فیس کر رہے ہیں، اگر یہ علیحدہ ملک نہ بنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، یہ جو ایشیا ہے، اس کے امن کے لیے، اس پورے انڈیا کے امن کے لیے یہ مطالبہ بالکل ٹھیک مطالبہ تھا۔
پھر لیاقت علی خان نے انہیں بتایا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا ملک کو چلانے کے لیے، ہمارے پاس انجینئرز نہیں تھے، کارخانے نہیں تھے، ہمارا جو ملٹری اکوپمنٹ تھا، جو ہمارے فوجی ساز و سامان کا حصہ ملنا تھا وہ بھی ہمیں پورا نہیں ملا، وہ ابھی تک انڈیا نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود ہم یونیفائیڈ ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، یعنی ہم نے اپنا مشکل وقت گزار لیا جو سب سے زیادہ مشکل وقت تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آزادی ہوتی ہے یہ حقیقی آزادی جو صرف حکومتوں کو آزاد نہیں ہونا ہوتا بلکہ ہر فرد کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور فرد کی آزادی ہے فریڈم فرام وانٹ، فریڈم فرام ہنگر اور فریڈم فرام ڈیزیز، یعنی ہر بندہ بیماری سے آزاد ہو اور جہالت سے آزاد ہو، بھوک سے آزاد ہو، غربت سے آزاد ہو۔ تو اب ہمیں اس پر کام کرنا ہے، ہمیں اپنی عوام کو مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں اور ملک کی ترقی میں کام کر سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو رول آف ویسٹرن ورلڈ ہے، جو مغربی دنیا ہے، ان کو چاہیے کہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جو نئے بنے ہیں اور جو ترقی نہیں کر سکے، جو تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے، جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے نالج کو، اپنی وزڈم کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ مل کے ہمیں موقع دیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اب ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے والے وقت گزر جانے کے باوجود، تکلیف میں ہونے کی وجہ سے جو ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتے بلکہ ہم اپنی ترقی کی رفتار کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کی ہیلپ چاہیے اور ان کی سپورٹ چاہیے۔ تو یہ لیاقت علی خان کی سپیچ کے مین پوائنٹس تھے۔ اس کے امپورٹنٹ کوسچنز 3 بنتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تھینک یو۔